بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رمضان المبارک کل کا ایک وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ 2 سال سے میں خود بھی اس کو کر رہا ہوں، 2-3 سال ہو گئے مجھے بھی کرتے ہوئے، اور الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ پہنچا۔ فائدہ تو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، انسان نہیں پہنچاتا، کوئی تعویذ نہیں پہنچا سکتا، کوئی پتھر نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ناموں کو اگر ہم پڑھتے ہیں اور زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کی برکات ضرور ہوتی ہیں، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی برکت ہے اللہ تعالیٰ کے جو انسان کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور یہی ہمارا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم جس کو بھی وظیفہ بتاتے ہیں یا تسبیحات بتاتے ہیں، ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی۔ یہ سوچ مت کریں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرے سارے کام بن جائیں گے، نہیں، جب اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ جتنے مرضی وظیفے پڑھ لیں اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ وہی کرے کہ جو سنسیئر ہے اور جو اخلاص و صحیح نیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ ادروائز اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو رہنے دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ ایک تو رزق میں برکت رہے گی پورا سال، ٹھیک ہے، اگلے 11 مہینے تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی کوئی اپ اینڈ ڈاؤن اگر کبھی ہو بھی جائے گا تھوڑا بہت، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیل نہیں ہوگا، محسوس نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ رکاوٹیں بندشیں اگر کوئی انسان کے آ رہی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پورا فرما دیں گے، دور فرما دیں گے، رکاوٹوں کو بھی، بندشوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی انسان کی خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور میں کوئی بھی چیز کرتا ہوں، میں اپنی بات اس لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہوں، میں وظائف پڑھتا ہوں، میں بھی تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کبھی بھی میں اس چیز کو یہ سوچ کے نہیں پڑھتا کہ یار میں نے یہ شروع کیا، دیکھنا مجھے یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس سے میرے یہ کام بننا شروع، نہیں، میرا کام ہوتا ہے صرف شروع کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، بس۔ اب میں نہ اوپر دیکھتا ہوں، نہ نیچے، نہ سیدھا، نہ الٹا، نہ پیچھے آگے، کہیں نہیں دیکھتا میں صرف چپ کر کے اس کو روزانہ روٹین میں جو میرے اعمال ہیں جو مجھے پڑھنے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، جتنی دفعہ بھی پڑھنی، میں اس کو پڑھ رہا ہوں، بس مجھے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، مجھے کیا میرا کیا نہیں میرا، میں یہ کچھ بھی نہیں سوچتا، کیونکہ بعض دفعہ وظائف جب انسان شروع کرتا ہے 41 دن کا اگر کہا جاتا ہے تو 41 دن کے اندر تو اس گناہوں کی وجہ سے جو میل کچیل اس کے دل کے اوپر پڑی ہوتی ہے پہلے تو وہ صاف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو وظیفے کا جو برکات اس کی جو ہوتی ہے، اس کا جو تاثیر ہے، وہ پھر عمل، وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں اس کو فائدہ پہنچانا پھر انسان کو ملتا ہے اس کا۔ لیکن ہم اتنے بے صبر ہوتے ہیں کہ ہم جو ابھی ہمیں وقت ملتا ہے نا، اس سے پہلے ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اس میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا، 4 دن کرتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، چلو جی چھوڑ دو، 5 دن کرتے ہیں چلو فائدہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دو۔ کئی سالوں سے میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے میں کتنے وظائف ایسے ہیں جو میں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ مجھے فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، کب تک پڑھنا ہے۔ وظیفہ یا تسبیحات کا مطلب ہوتا ہے بس پڑھتے رہو، اور وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے نا آپ کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ایک دن کا صرف یہ عمل ہے، زیادہ عمل کوئی لمبے چوڑے نہیں ہے، ایک دن کا عمل ہے، ٹائم تھوڑا سا لگے گا اس کو کرنے میں آپ کو، لیکن یہ کہ مختصر آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یا غنیو، یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا اللہ۔ یہ 4 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا اللہ۔ یہ 5 تسبیح آپ نے پڑھی 500 ٹائمز۔ چاروں ناموں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا، الگ الگ سیپریٹ نہیں پڑھنا، ایک ساتھ، یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا اللہ، ایک، یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا اللہ، 2، اس طرح کر کے 500 ٹائمز یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ کرنے کے بعد پھر ایک نقش ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے، اس کو 3 دفعہ لکھنا ہے اس نقش کو، ٹھیک ہے۔ وہ نقش میں اسکرین پہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، تو وہ آپ لوگ وہاں سے اس کو دیکھ لیجیے، جس طرح وہ لکھا ہے ویسے ہی آپ نے اس کو عربی کاؤنٹنگ میں اس کو ویسے ہی لکھ لینا۔ اگر اس میں سے کوئی لیٹر یا کاؤنٹنگ میں کوئی آپ کو 4، 5 یا 9 یا کوئی جو بھی ہے اس میں لکھا ہوا، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو مجھ سے پوچھ لیجیے کہ یہ کیا ہے، ورنہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گا، عربک کاؤنٹنگ کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تعویذ جو ہے اس میں سے ایک نقش جو ہے، 3 آپ نے نقش لکھ لینا، ایک نقش آپ نے اپنی ٹوپی کے اندر رکھ لینا، ٹوپی کے اندر رکھ کے اور اوپر سے ٹوپی پہن لو، بس۔ ایک نقش جو ہے نا آپ نے اس کو اوپنلی اپنے سامنے رکھ لینا، ٹھیک ہے، اور ایک نقش جو ہے نا اپنے رائٹ جو سیدھا آپ کا جو گھٹنا ہے اس کے اندر اس کو دبا لینا، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھ جانا کہ جیسے یوں ٹانگ ہے نا، یہ ٹانگ ہے، اس کے بیچ میں یوں دبا کے اور یوں اس کو یوں فولڈ کر لینا، بینڈ کر لینا ٹانگ کو ذرا، تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ تعویذ نکلے گا نہیں، وہ اندر بند ہو جائے گا ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. پہلے 500 دفعہ وہ کر کے پھر 3 نقش لکھنے ہیں آپ نے، اور ایک نقش کو ٹوپی کے اندر رکھنا ہے، ایک نقش کو کھلا اوپن سامنے رکھ دیں، اور ایک نقش کو جو اپنے گھٹنے کے اندر دبا لیں اس کو. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 2 4 6 1 2 4 6 یعنی 1246 ٹائمز آپ نے یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہاب، یہ تسبیح پڑھنی ہے 1 2 4 6 ٹائم. کوشش کریں کہ تعداد آگے پیچھے نہ ہو، پوری تعداد ہو، ٹھیک ہے. اور اخلاص صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعداد آپ کو یاد رہے گی. اگر ادھر ادھر دھیان ہوگا، دماغ کہیں اور چل رہا ہوگا تو یا تو زیادہ پڑھ لیں گے یا کم پڑھ لیں گے. 1 2 4 6 ٹائم آپ نے یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو سامنے نقش آپ نے رکھا ہوگا نا، 3 نقش ہے نا، ایک آپ نے گھٹنے کے اندر رکھا بینڈ کر کے اس کو اندر دبا لیا، ایک آپ نے ٹوپی میں رکھا، ایک سامنے رکھا. جو سامنے والا ہے نا اس کو آپ نے اپنی ہتھیلی میں لے لینا ہے، یا آپ کی ہتھیلی ہے نا اس میں لے لینا ہے. جو نقش لکھی والی سائڈ ہوگی نا وہ ہتھیلی میں رکھنی ہے، اور جو بیک سائڈ ہوگی اس کی جو خالی ہوگی وہ اوپر آئے گی. جو نقش لکھا ہوا ہوگا وہ ہتھیلی والی سائڈ پہ آئے گی، یعنی اس سائڈ پہ آئے گی لکھا ہوا، اور جو بغیر لکھا ہوگا نا وہ اوپر والی سائڈ پہ ہوگا. اور اس کے بعد آپ نے اس طرح مٹھی کو یوں بند کر لینا ہے آرام سے، ٹھیک ہے. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، یہ آپ لوگوں کو شاید لگ رہا ہوگا ویسے ہی، ورنہ مشکل نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے 200 ٹائمز جو ہے نا ہاتھ میں مٹھی میں وہ لے کے تعویذ جو سامنے پڑا ہوگا نقش نا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اور پھر 200 ٹائمز کی دعا پڑھنی ہے. دعا بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دوں گا. وہ دعا آپ لوگوں نے پڑھنی. دعا کے میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا. عجیب یا رویا ال، عجیب یا رویا ال و اتباعی اقسمت علیکم آتونی دولتاً کثیرتاً و درجتاً عالیتاً و تسخیراً جمیلاً. اچھا درجتاً مالیتاً، ناٹ عالیہ، مالیتاً و تسخیراً جمیلاً یا خدام اسماء اللہ یا منعم. یہ دعا ہے، بس آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 دفعہ بھی پڑھیں گے تو زبان پہ ورڈ چڑھ جائیں گے تو ایزیلی پڑھ لیں گے. یہ 200 دفعہ آپ نے یعنی 2 تسبیح 200 ٹائمس یہ دعا پڑھی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 200 ٹائمس یا وہابو دوبارہ پڑھنا ہے، 200 دفعہ یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تعویذ بے شک آپ اپنی مٹھی میں یوں ہی رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، وہ مٹھی میں ہی رکھیں. دعا پڑھنے کے بعد جو میں نے آپ کو دعا پڑھنی ہے، یہ عجیب رویا ال، یہ والی جو دعا ہے یہ پڑھنے کے بعد پھر 200 دفعہ یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے، 200 ٹائمس یا وہابو پڑھ کے پھر اس کے بعد جو نقش ہوگا نا اس کے اوپر پھر آپ نے دم کرنا ہے، 3 دفعہ اس کے اوپر پھونک مار دیں، ٹھیک ہے. دعا پڑھنے کے بعد نہیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر 200 دفعہ یا وہابو پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر آپ نے نقش کے اوپر دم کرنا ہے جو آپ کے ہتھیلی کے اوپر ہے، جو آپ نے اپنی ہتھیلی میں بند کیا ہوا اس کو، ٹھیک ہے. اور اسی وقت جو ہے نا اپنے سیدھے ہاتھ پہ یہاں پہ بازو پہ اس کو کپڑے میں رکھ کے اور اس کو اپنے باندھ لیں، جو آپ کی ہتھیلی والا نقش ہے اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیں. باندھنے کے بعد اس کو پوری رات جو ہے نا، یا اپنے تراویح کے بعد مغرب کے بعد سے لے کے رات میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے. رات میں تو مغرب کے بعد سے لے کے اور صبح فجر سے پہلے تک آپ کسی بھی ٹائم اس کو کر سکتے ہیں. اور جب آپ نے اس کو باندھنا ہے اپنے سیدھے بازو پہ تو پوری رات اس کو بندھا رہنے، صبح کے ٹائم جو ہے نا پھر آپ اس کو بے شک کھول لیں اور تعویذ جو ہے وہ نکال لیں. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو تعویذ ہوگا نا جو آپ کے بازو والا ہے، یہ آپ اپنے والیٹ میں رکھ لیں، اپنی ڈراز میں رکھ لیں، اپنے پرس میں رکھ لیں، وٹ ایور جہاں بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ رکھ لیں. جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہاں رکھنا چاہیے آپ اس کو وہاں پہ رکھ لیں. اور جو گھٹنے والا ہے نا وہ اس کو آپ ٹھنڈا کر دیں کسی دریا میں، نہر میں، جہاں پہ صاف پانی ہو وہاں پہ اس کو ڈال دیں. گھٹنے میں دریا میں ڈال دیں یا نہر میں ڈال دیں جو گھٹنے والا ہے. اور جو ٹوپی والا ہے نا اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، وہ کسی کو دینے کے لیے، اگر کوئی اور ضرورت مند آپ کو لگتا ہے تو آپ اس کو وہ دے دیں، ٹھیک ہے. یہ 3 نقش ایسے ہوتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا نا اس کے بعد اگر آپ یہ اور نقش لکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، آپ جتنے نقش لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، یا گھر میں کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار ہیں جن کو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کو یار ضرورت ہے یہ ان کو دے دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے، تو آپ وہ سارے نقش لکھ کے رکھ لیں جتنے بھی لکھنا چاہتے ہیں، 10 20 50 100 500 جتنا آپ کا دل چاہے، جتنا آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں آپ وہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اس کے بعد اس کے اوپر دم کر دیں، ان سب نقشوں کے اوپر دم کر دیں، 3 دفعہ پھونک مار دیں. لیکن کسی سے بات نہیں کرنی، عمل پورا کر کے بات کیے بغیر کسی سے وہ نقش لکھنا، اس کے اوپر 3 دفعہ دم کر دیں. پھر اس کے بعد
آپ کا عمل جو مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو نقش نہیں لکھنے کسی کے لیے تو وہ 3 جو ہیں وہ کافی ہیں. ایک آپ اپنے پاس رکھیں، جو آپ کا ہاتھ ہتھیلی والا تھا جو آپ نے بازو پہ باندھا وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور جو آپ کا گھٹنے والا ہے وہ آپ نے اس کو بہا دینا ہے صاف پانی میں، نہر میں، دریا میں. اور جو ٹوپی کے اندر رکھا تھا وہ آپ نے جو ہے اس کو وہ کسی ضرورت مند کے لیے آپ گھر میں کسی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو پورا عمل کرنے کے بعد اس کو رکھ کے اس کے بعد دم کر دیں، لیکن بغیر کسی سے بات کیے. یہ عمل ہے بس جو آپ لوگ جو 27ویں کا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اب آپ لوگوں کی مرضی ہے، جو کرنا چاہے تو وہ کر لیں، اور جو نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید پوری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کو اس سے فائدہ بہت زیادہ پہنچے گا، کیونکہ میں اس کو 2-3 سال سے کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ پہنچایا. کچھ میرے بزرگوں کی بھی، استادوں کی بھی دعا ہوتی ہے، اور جو کچھ میں پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ اس کی بھی برکات ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ ضرور کریں، میں آپ کو فورسلی کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور کریں. اور کل 27ویں بھی ہے، آپ اس کو لیٹ نائٹ بھی کر سکتے ہیں، 11-12 بجے کریں. آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنیٰ ہے، آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، آپ کا عمل بھی ہو جائے گا. جو آپ نے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے بیٹھ اٹھ کے جو آپ نے عبادت کرنی ہے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے، آپ کی عبادت بھی ہو جائے گی، آپ کا عمل بھی ہو جائے گا. تو آپ کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم کیسے کریں، مشکل ہو جائے گا، ہم سے پڑھا نہیں جائے گا، یہ نہیں ہوگا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگیں، آپ کا عمل ہو جائے گا، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. تو ضرور کریں اس کو، میں تو آپ کو کہوں گا، باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی.